اگر مجھے کچھ ہوا تو 4 افراد کے نام دے کر ویڈیو باہر بھجوا دی ہے، وہ سامنے آ جائے گی۔ جنگل کا قانون ختم نہیں ہوگا تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ انہیں علم ہے کہ کیسے ایک آدمی نے ان کی حکومت گرائی۔ رجیم چینج کرنے والے سمجھتے تھے کہ تھوڑی دیر احتجاج ہوگا، پھر غبارے سے ہوا نکل جائے گی، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا جاتا اور پھر پیچھے ہٹ جاتے، الیکشن کروا دیے جاتے، لیکن پورا زور لگا کر ان کے اعلان کردہ الیکشن مسترد کیے گئے۔ جب تک ملک سے جنگل کا قانون ختم نہیں ہوگا کوئی مستقبل نہیں اور ملک میں قانون کی حکمرانی تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ قاتلانہ حملے سے متعلق JIT کی فائنڈنگ سب کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمارے ارکان کو بلا کر پیسوں کی آفر کی گئی اور سب سے پہلے سازش رجیم چینج کے ذریعے ہوئی۔ رجیم چینج کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کو پتہ نہیں تھا کہ قوم سڑکوں پر نکلے گی اور قوم ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کسی کی آواز کو بند نہیں کر سکتے، اور میں نے الیکشن کا اعلان کیا تو پورا زور لگا کر الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ تاہم ضمنی الیکشن ہوئے جس میں لوگوں نے رجیم چینج کو مسترد کیا، ہمارے اوپر تشدد کیا گیا اور مقدمات بنائے گئے، جبکہ میرے خلاف دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے گئے۔ ان کے بقول انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ PTI لانگ مارچ کے دوران خواتین اور بچوں پر تشدد کیا گیا، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے دور میں 3 لانگ مارچ ہوئے اور ہم نے کسی ایک پر بھی تشدد نہیں کیا۔ ہمارے لانگ مارچ سے پہلے پولیس گھروں کی دیواریں پھلانگ کر لوگوں کو اٹھا کر لے گئی اور 70 سالہ رکن صوبائی اسمبلی کو گھسیٹ کر تھانے لے گئی، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ عوام بتا رہے ہیں ہم PTI کے ساتھ ہیں، لیکن کہا گیا کہ ہم ڈنڈوں سے ان کو ٹھیک کریں گے اور مجھے مارنے کا پلان بنایا گیا، پھر ایک پلان کے بعد دوسرا پلان بنایا گیا۔ جاوید لطیف نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی اور سرکاری TV کو حکم دیا گیا کہ 4 دن عمران خان کے خلاف مہم چلائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ 30 سال سے یہ 2 جماعتیں اقتدار میں ہیں اور یہ لوگ باہر جا کر خود کو لبرل کہتے ہیں، جس پر ان کے بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں۔ میں نے اسلاموفوبیا کے خلاف ہر فورم پر بات کی اور مجھے پتہ ہے کہ بھارت میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اندر سے پیغام آیا، آپ کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ میں نے اپنے جلسوں میں بتایا کہ مجھے قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ وزیر آباد میں جس نے فائر کیا اس نے پہلے ریپڈ فائر کیا، اور جب تک پریکٹس نہ ہو کوئی ریپڈ فائر نہیں کر سکتا۔ میں نے ایک برسٹ سنا اور پھر سامنے سے بھی ایک برسٹ کی آواز آئی۔ میں کہتا رہا سامنے سے بھی گولیاں آ رہی ہیں اور گولیاں میرے اوپر سے گزریں۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ DPO ہمارا ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، لیکن DPO ہماری بات نہیں سنتا۔ وہ کون تھا جو ہمیں روک رہا تھا اور کون تھا جو تفتیش سے ڈر رہا تھا؟ پنجاب میں ہماری حکومت تھی، لیکن میں آج تک FIR رجسٹر نہیں کروا سکا۔ ہم پوری کوشش کے باوجود FIR درج کروانے میں ناکام رہے۔ جتنی مشکلوں سے JIT آپریٹ کر رہی ہے ہمیں پتہ ہے، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا DPO JIT میں نہیں آ رہا۔ ہمارے DPO کو عدالت کے ذریعے JIT میں بلایا جائے گا اور CTD کا افسر منہ پر منع کر دیتا ہے کہ میں JIT میں نہیں آؤں گا۔ کون ہے جو روک رہا ہے؟ ظاہر ہے کوئی طاقتور ہے جو اسے روک رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ CTD کو ویڈیو بنانے کا کس نے کہا، اور CTD نے رات 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی۔ بیک گراؤنڈ چینج کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ کون تھا اور کیوں ثبوت چھپائے جا رہے تھے؟ JIT کے اندر سے چیزیں لیک ہوئیں اور ہمارے مخالف صحافی کو فراہم کی گئیں۔ یہ جرم ہے کہ JIT سے انفارمیشن لیک ہو۔ عمران خان نے دعویٰ کیا کہ ملزم نوید کا پولی گرافک ٹیسٹ ہوا جس میں اس کی کچھ باتیں غلط نکلیں۔ کیا ملزم سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کرنے کا کہا اور ٹریننگ کس نے دی؟ مجھے افسوس ہے کہ اس ملک کے محافظ اس پلان میں کیسے شامل ہو گئے، اور ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنا ہے۔ بدقسمتی سے یہ صرف 2-3 لوگوں کی سازش تھی۔